میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تاریکی میں خیر ہے یا روشنی میں خیر ہے؟ نور خیر ہے یا اندھیرے میں خیر ہے؟ نور میں خیر ہے۔ اچھا، کچھ ذہن اس طرف جاتے ہیں، اللہ نے حضور کو نور بنایا، اچھا نور حسی ہیں یا نور معنوی ہیں؟ بعض اعتبارات سے نور ہوں گے، بعض اعتبارات سے نور نہیں ہوں گے۔ حضور کا ظاہر نور ہو سکتا ہے، شاید باطن نہیں، یا باطن نور ہے ظاہر نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور ہیں تو کیا جسمانی اعتبار سے نور ہیں یا نور ہدایت ہیں؟ وہ لوگ قرآن کریم کی انہی آیات کو پڑھ کر کہتے ہیں ہاں المطلق یجری علی اطلاقہ، یہ اصول تو انہیں آتے ہی نہیں نا، وہ قرآن کو پڑھ کے کہتے ہیں ارے نور ہے، لیکن کسی اعتبار سے نور ہو سکتے ہیں، کسی اعتبار سے نور نہیں ہو سکتے۔ میں کہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے امام مجاہد کو جو علم پڑھایا اس کی روشنی میں کہتا ہوں، امام مجاہد فرماتے ہیں انا اعطینا کالکوثر ای الخیر کلہ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ الکوثر کیا ہے؟ ای الخیر کلہ، ہر خیر کا کل عطا فرمایا، کسی خیر کا بعض عطا نہیں فرمایا۔ جب آپ تسلیم کر چکے اندھیرے میں کوئی خیر نہیں، نور میں خیر ہے، اور محبوب کو اگر نور بنایا تو ہر اعتبار سے نور بنایا۔ حضور کل نور ہے، بعض نور نہیں، یعنی حضور کی آنکھیں بھی نورانی، حضور کی زلفیں بھی نورانی، حضور کے لب بھی نورانی، لبوں پر تبسم کی سجاوٹ بھی نورانی، حضور کے ہاتھ نورانی، حضور کا جسم نورانی، حضور عالم خواب کے نور، عالم بیداری کے نور، ان کا جاگنا نور، ان کا سونا نور، ان کا چڑھنا نور، ان کا اٹھنا نور، ان کا بیٹھنا نور۔ ارے ان کا نور ہونا تو کجا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے، اہل نور تیرا سب گھرانہ نور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے نور ہے۔ کیوں؟ ای الخیر کلہ، ایک ہی آیت ہے انا آتینا کالکوثر، اسی ایک آیت سے کتنے مسائل حل ہو رہے ہیں، ایک ہی آیت سے۔ پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے، تو کیسے مصطفیٰ کی طرح ہے، تو کس اعتبار سے آقا کی طرح ہے؟ تو اپنے ناک کی غلاظت کو دیکھ، تو اپنے ناک کو صاف کر، تیرے ناک سے گندگی نکلتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عروہ کہتے ہیں ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا قد وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده۔ ارے حضور جب بھی ناک مبارک صاف کرتے، صحابہ آقا کے ناک کی رطوبت کو اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے، اپنے جسم پر مل لیا کرتے۔ آقا وضو فرماتے، وضو کا پانی آقا کے جسم سے جدا ہوتا، صحابہ ایک دوسرے سے جھگڑتے کہ آقا کے وضو کا پانی زمین پہ نہ گرے، اپنے جسم پر ملتے، برکتیں حاصل کرتے۔ ارے تیرے ناک سے گندگی نکلتی ہے، ان کے ناک سے بھی نور نکلتا ہے، ان کے ناک سے بھی نور نکلتا ہے۔ تو کیسے کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح، مصطفیٰ کریم تیرے طرح؟ ارے تو اپنے ہاتھ کو دیکھ لے، تو کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھے، بچے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں میرے آقا کے ہاتھ سے نور کی کچھ ایسی شعائیں نکلتی تھی، جب آقا کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے، عادتاً جس بچے کا قد جتنا 2 سالوں میں بڑھتا اتنا ہی قد 1 سال میں بڑھ جاتا۔ اب یہاں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، سولر انرجی کا نام آپ نے سنا ہوگا نا؟ آپ جانتے ہیں شمسی توانائی کیا ہے؟ سولر انرجی پر آج کل تو بہت تحقیق ہو رہی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں اگر سولر انرجی کے انجیکشنز کسی چھوٹے قد والے کو لگائے جائیں تو اس کا قد بڑھ سکتا ہے۔ سولر انرجی کیا ہے؟ شمسی توانائی ہے۔ یاد ہے آپ کو سورج کا جلال اور مدینے کے چاند کا جمال؟ یاد ہے وہ نقطہ آپ کو؟ بھولے تو نہیں ہے نا؟ ہاں، سولر انرجی وہاں سے بھی لائٹ آتی ہے اور میرے آقا کے ہاتھوں سے بھی نور نکلتا ہے۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں میرے آقا جس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے، عادتاً جس بچے کا جتنا قد 2 سال میں بڑھتا اتنا ہی قد 1 سال میں بڑھ جاتا۔ میں کہتا ہوں سولر انرجی کے انجیکشنز کی باتیں کرنے والوں، نور مصطفیٰ کی شعاؤں کا تذکرہ بھی کیا کرو۔ یہ میرے آقا کے ہاتھ کی برکت ہے، یہ میرے آقا کے ہاتھ کی برکت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کا واقعہ بھی یاد کر لیجئے۔ سولر انرجی، شمسی توانائی کے ماہرین کہتے ہیں اگر سولر انرجی کے انجیکشنز فصلوں کو لگائے جائیں تو جتنی فصلیں عادتاً 6 مہینے میں بڑھتی ہیں 10 دن میں اتنی ہی بڑھ جائیں۔
10 دن میں، کیونکہ یہ نور کی طاقت ہے، یہ شمسی توانائی کی طاقت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں 299 تناور درخت تھے، ایک درخت، ایک پودا چھوٹا تھا، میرے آقا نے اس پودے کو ہاتھ لگایا، اس پودے کو اکھیڑا، نکالا، پھر لگا دیا۔ میرے آقا کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نورانی شعاؤں کی برکت تھی، وہ پودا چند لمحوں میں ہی ان 299 پودوں کی طرح تناور درخت بن گیا۔ میں کہتا ہوں شمسی توانائی کا ذکر کرنے والوں، نور مصطفیٰ کے سائنٹیفک دلائل بھی سوچا کرو، ان پر بھی غور کیا کرو۔ ایکس ریز کے بارے میں کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ ایکس ریز کیا ہے؟ یہ ایکس ریز کیا ہے؟ جرمن فلاسفر ایک ڈاکٹر ولہم، اس نے تحقیق کی، اس نے دیکھا کہ یہ جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن جب ہائی انرجی ان میں پیدا ہو جاتی ہے روشنی میں، تو کسی لکڑی پر جب یہ روشنی، اس نے دیکھا سبز روشنی کی شعائیں پھیلی ہوئی ہیں، لکڑی پر پڑتی ہیں، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہیں۔ وہ روشنی لکڑی کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہے، لکڑی میں سے گزر جاتی ہے، پھر دیکھا میٹل میں سے گزر جاتی ہے۔ ایک دن اتفاق سے اس کا ہاتھ لگا، دیکھا ایک جانب سایہ ہے، دوسری جانب اس کی ہڈیوں کی پکچر بن گئی۔ یہ روشنی اگر بہت تیز شعائیں ہوں اس کی کسی چیز پر پڑتی ہے تو اس کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہے، سی تھرو بنا دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ایکس رے ہوتے ہیں تو آپ کے جسم پر اسی روشنی کی وجہ سے آپ کے اندر آپ کی ہڈیوں کی تصویریں بن جاتی ہیں، ایکس رے ہوتے ہیں نا، سب جانتے ہیں۔ میں ٹیکنیکل اصطلاحات استعمال نہیں کرتا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، جب میرے آقا کا میلاد ہوا، سیدہ آمنہ فرماتی ہے نور کی شعائیں نکلی، کیا اثر ہوا؟ کہا میں مکے میں تھی اور مکے سے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ آقا آپ دنیا میں آئے، آپ کی والدہ نے شام کے محلات کیسے دیکھ لیے؟ مکہ المکرمہ کے گرد بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ کہا ایکس رے والوں تم کہتے ہو ہم ماڈرن دنیا کے ماننے والے ہیں، جدید تحقیقات کے ماننے والے ہیں، میں کہتا ہوں یہ عاشقوں کی محفل ہے، یہاں قرآن بھی پیش کیا جاتا ہے، حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، یہاں سائنٹیفک فیکٹ سے بھی غیر مسلموں اور بدعقیدہ لوگوں کے منہ بند کیے جاتے ہیں۔ اگر ایکس رے کی روشنی اتنی طاقتور ہے کہ انسان کے جسم کو سی تھرو بنا دیتی ہے، ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہے، میٹل سے گزر جاتی ہے، تو میرے آقا کے نور کی شعاؤں کا اثر یہ تھا کہ میرے آقا کی نور کی شعاؤں نے ان پہاڑوں کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیا، ان پہاڑوں کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیا۔ سیدہ آمنہ نے میرے آقا کے نور کو دیکھا، اس نور کا اثر سیدہ آمنہ کی آنکھوں پر ایسا ہوا، بیٹی مکہ میں ہے اور شام کے محلات کو دیکھ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں جو نور مصطفیٰ کو دیکھے وہ مکہ میں ہو، شام کو دیکھ لے، آقا کا نور مدینے میں ہے اور کراچی والوں کی محفل کو دیکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ تیرے ہاتھ میرے آقا کے ہاتھ کی طرح نہیں، تو پھر کیسے کہتا ہے تو آقا کی طرح ہے؟ تو اپنا ہاتھ اٹھا، دیکھتے ہیں تیرے ہاتھ سے پانی نکلتا ہے کہ نہیں۔ میرے آقا ایک برتن میں ہاتھ ڈالتے، ساری بخاری کی حدیثیں پیش کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیثیں پیش کر رہا ہوں، جسے بخاری کا بہت بخار ہے وہ ان حدیثوں کو نوٹ کر لے، جو کہتا ہے میں آقا کی طرح، آقا میری طرح۔ صحیح بخاری کی حدیثیں نوٹ کر لو، میرے آقا کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکل رہے ہیں، آقا اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالتے ہیں، ہاتھ نکالتے ہیں، آقا کی انگلیوں سے فواروں کی طرح پانی نکل رہا ہے۔ کیسے نکلا؟ میں کہتا ہوں تو بھی ہاتھ ڈالنا کسی برتن میں، تو ہاتھ مارتا رہے گا، تیرا ہاتھ زخمی ہو جائے گا، خون تو نکلے گا، پانی نہیں نکلے گا، کیونکہ تو مصطفیٰ کی طرح نہیں ہے، تیرا ہاتھ میرے آقا کے ہاتھ کی طرح نہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے ایک صحابی کو ایک چھڑی دی، رات کی تاریکی میں ایک چھڑی دی، چھڑی پر میرے آقا کا ہاتھ لگا، آقا کے ہاتھ کے نور سے ایسی شعائیں نکلی وہ چھڑی خود نور بن گئی۔ ارے جن کے ہاتھوں کی برکت سے چھڑی نور بن جاتی ہے وہ خود نور کیوں نہیں ہے؟ میرے آقا نماز کسوف ادا کر رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں آقا نے ہاتھ بڑھایا، نماز کے بعد آقا سے پوچھتے ہیں یہ ساری باتیں ابھی تک فقط آقا کے ہاتھ کے متعلق عرض کر رہا ہوں، فقط آقا کے ہاتھ، آقا کی انگلیاں، آقا کی انگلیوں کے اشاروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں آقا نے ہاتھ بڑھایا، نماز کے بعد صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ نے ہاتھ کیوں بڑھایا تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، معروف حدیث ہے، فرمایا میں نے اپنا ہاتھ جنت میں پہنچا دیا تھا، ایک خوشہ تھا، اگر
توڑ کے لاتا تم ساری زندگی کھاتے رہتے، ما بقیت الدنیا، دنیا ختم ہو جاتی، وہ خوشہ ختم نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں اس زمین سے پہلا آسمان 500 سال کی مسافت پر ہے، دوسرا آسمان مزید 500 سال کی مسافت پر ہے، 7 آسمان ہے، 3500 سال کی مسافت اس زمین سے، 7 آسمان، پھر آگے سدرۃ المنتہا، پھر آگے جنت۔ آقا مدینۃ المنورہ سے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ان کا ہاتھ جنت تک پہنچ جاتا ہے، مدینۃ المنورہ سے کراچی تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت کی توہین کرتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ارے اتنے سخت جملے کیوں کہتے ہو؟ وہ بھی تو انسان ہیں۔ میں کہتا ہوں مانا کہ وہ نازک ہیں، نازوں سے پلے ہیں، سننا، مانا کہ وہ نازک ہیں، نازوں سے پلے ہیں، ہم کیوں نہ جلائیں ان کو، ہم بھی تو جلے ہیں، ہم بھی تو جلے ہیں۔ ارے وہ حسد کی آگ میں جلتے ہیں، ہم عشق کی آگ میں جلتے ہیں، وہ حسد کی آگ میں جلتے ہیں، ہم عشق کی آگ میں جلتے ہیں۔ میرے غریب نواز عطا رسول فی الہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں جسے محمد عربی سے عشق ہو جاتا ہے وہ عشق کی آگ میں اس طرح جلتا ہے، کوئی غیر اس کے دل میں آئے جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں تم حسد کی آگ میں جلتے ہو، ہم عشق کی آگ میں جلتے ہیں، تمہیں تمہاری جلن مبارک، ہمیں ہماری جلن مبارک، اور دیکھتے ہیں کس کی جلن کس کو کہاں تک پہنچاتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم تمہارے حسد کی جلن تمہیں جہنم تک پہنچائے گی، ہمارے عشق کی جلن ہمیں جنت تک پہنچائے گی، کیونکہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ نعرہ رسالت، نعرہ تیرے ہاتھ ان کے ہاتھوں کی طرح نہیں، ان کے پاؤں کو دیکھ لے، اپنے پاؤں کو دیکھ لے۔ تو پرواز کرنا چاہے تو تجھے ایئرپورٹ کے چکر لگانے پڑتے ہیں، ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے۔ میرے آقا پرواز کرے، وہ پاؤں اٹھائیں، پاؤں اٹھائیں۔ تو ذرا پاؤں اٹھا کے دیکھ، پاؤں اٹھا، زمین کی گریوٹی۔ مجھے کہا گیا تھا سینکڑوں نوجوان کالجز اور یونیورسٹیز سے آئیں گے، ان کے بڑے اشکال ہیں، 1-2 سوال بھی پچ چکے ہیں۔ گریوٹی کو جانتے ہو گریوٹی کیا ہے؟ کشش ثقل، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ ہماری اصل کیا ہے؟ یہی مٹی ہے، یہی زمین ہے۔ ہم اپنے پاؤں زمین سے اٹھاتے ہیں، زمین کی کشش ثقل ہمیں واپس اپنی طرف لے جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہر شخص یہ جانتا ہے، ہر شخص یہ مانتا ہے، زمین کی کشش ثقل ہمیں واپس زمین کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ یہی زمین ہماری اصل ہے۔ ہم اپنی اصل کی طرف لوٹتے ہیں، ہر شخص اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے۔ ہم پرواز کرنا چاہیں پرواز نہیں کر سکتے، لیکن میرے آقا پاؤں اٹھاتے ہیں، 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے، سدرۃ المنتہا سے گزرتے ہوئے ما فوق العرش تک کیسے پہنچتے ہیں؟ کیونکہ ہماری اصل یہ ہے، ہم اپنی اصل کی طرف لوٹتے ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اپنی حقیقت کی طرف لوٹتے ہیں۔ کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ نہ حلیم بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چونو چرا ہے یہ۔ تو خدا سے پوچھ وہ کون تھا تیری بکریاں جو چرا گیا؟ تو پوچھتا ہے وہ کون ہے، کہاں سے آئے، کدھر گئے؟ تجھے سمجھ نہیں آئی؟ بریلی کا کلندر سمجھاتا ہے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے۔ تیرے ہاتھ ان کے ہاتھوں کی طرح نہیں، تیرے پاؤں ان کے پاؤں کی طرح نہیں۔ جب نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک۔